यूएस ने अप्रैल सन 2022 से लेकर अप्रैल सन 2024 तक तकरीबन 45 अरब डॉलर की मिलिट्री एड और 3.9 अरब डॉलर की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है वो यूक्रेन को प्रोवाइड की है। जो पॉलिटिकल सेटलमेंट होगी या नेगोशिएशंस होंगी वो इनिशिएट होने का बहुत कवी इम्कान है आफ्टर प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ऑफिस अज्यूम करेंगे जनवरी में। प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानात के मुताबिक ये खदशा होता है कि यूक्रेन को बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल कंसेशंस अपनी टेरिटोरियली और स्ट्रेटिजिकली वो कॉम्प्रोमाइज़ उनको करना पड़ेगा। नॉर्थ कोरिया की अपने ट्रूप्स और अपनी आर्म्स और एम्यूनिशंस रशिया को प्रोवाइड करना, ये फर्दर इस कॉन्फ्लिक्ट की इंटरनेशनलाइजेशन का जो है वो सबूत है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखना होगा कि फरवरी 24, 2022 से जब से रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का आगाज़ हुआ है उसके बाद इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर मुख्तलिफ मराहिल आ चुके हैं, जिसके अंदर सबसे पहला फ़ेज़ जो था वो पहले 3 महीनों तक उसने अपना टाइम फ्रेम कंप्लीट किया, जिसके अंदर रशिया ने अटैक करने के बाद काफ़ी सारे टेरिटरी के ऊपर, स्पेशली ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर, मशरक़ी यूक्रेन के अंदर काफ़ी सारे इलाकों के अंदर अपना कब्ज़ा जमा लिया था। लेकिन उसके बाद जब सितंबर का महीना आया तो यूक्रेन की अफवाज ने एक काउंटर ऑफेंसिव या जवाबी कार्रवाई का आगाज़ किया विद द वेस्टर्न सपोर्ट, जो कि उसके वेस्टर्न एलाइज़ हैं, जिसमें यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शामिल हैं। उस काउंटर ऑफेंसिव के अंदर यूक्रेनी अफवाज को काफ़ी खातिर ख्वाह कामयाबियाँ हासिल हुई, जिसके अंदर जो भी टेरिटरी जो रशिया ने उनसे इन्वेड की हुई थी ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर, उसके अंदर काफ़ी सारे इलाके और काफ़ी सारे जो मेजर चेक पॉइंट्स थे या शहर थे स्ट्रेटिजिकली जो कि बहुत ही अहमियत के हामिल थे, उनको उन्होंने वापस लिया, स्पेशली खार्कीव रीजन के अंदर और खरसोन रीजन के अंदर। फिर उसके बाद काफ़ी 6-7 महीनों का वक्फा जो है वो बीच में आता है, सर्दियों के महीने आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो जंग की इंटेंसिटी है उसके अंदर खातिर ख्वाह कमी वाक़या होती है। फिर उसके बाद रशिया जिस तरह ही मार्च का महीना आता है तो रशिया फिर से एक जारियत का आगाज़ करता है, जिसके अंदर वो टैंकों के भारी मिकदार से हमलावर होते हैं, आर्टिलरी की मदद ली जाती है, एविएशन की मदद ली जाती है और स्पेशली ड्रोन्स की मदद ली जाती है, और एक नई स्ट्रेटजी को लाहे अमल और उसको कारामद अपने काम में लाया जाता है, जिसको सिटी फ्लैटनिंग स्ट्रेटजी कहा जाता है, जिसमें वो लॉन्ग रेंज प्रिसिजन स्ट्राइक्स थ्रू मिसाइल्स का उन्होंने इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल हुई, स्पेशली यूक्रेन के एनर्जी और ट्रांसपोर्ट के जो एसेट्स हैं और रिज़र्व्स हैं और जो अमलाक थे उनको डिस्ट्रॉय करने में, जिसकी वजह से यूक्रेनी लीडरशिप को और उनकी अफवाज को और उनकी आवाम को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन पिछले चंद महीनों के अंदर कुर्स्क जो रशिया का एक बॉर्डरिंग रीजन है यूक्रेन के साथ, उसके अंदर इन्फिल्ट्रेशन की यूक्रेनियन फोर्सेस ने और तकरीबन 1100 से 1200 स्क्वायर किलोमीटर तक के इलाके के अंदर यूक्रेन की अफवाज ने उनके ऊपर कब्ज़ा हासिल कर लिया, जिसको वक्तन फ़वक्तन और आहिस्ता आहिस्ता रशियन फोर्सेस जो हैं वो उनको डिफेंसिव पोजीशन के ऊपर लाने के बाद उनको आहिस्ता आहिस्ता उनका इनखिला उस इलाके से कर रहे हैं। लेकिन उस तरह की खातिर ख्वाह कामयाबी रशियन फोर्सेस को भी हासिल नहीं। अलबत्ता ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर जो रीजन्स हैं, स्पेशली दोनबास के इलाके के अंदर बशमूल और बिलखुसूस दनियस्क के अंदर रशियन फोर्सेस को काफ़ी ज़्यादा बैटलफील्ड कामयाबियाँ हासिल हुई और उन्होंने काफ़ी यूक्रेन के इलाके के ऊपर कब्ज़ा अपना कंसोलिडेट किया। और आजकल स्पेशली आफ्टर द यूएस इलेक्शंस दोबारा से जो फाइटिंग है या इंटेंसिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो दोबारा से हमें ईस्टर्न यूक्रेन में इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे पहला जो रशिया का अपना स्ट्रेटेजिक गोल है वो बहुत क्लियर है, जिसके अंदर वो ये चाहते हैं कि यूक्रेन जो है वो अपना नॉन ब्लॉक स्टेटस मेंटेन करे और वो EU और बिलखुसूस नेटो के अंदर वो शमूलियत इख्तियार ना करे, बल्कि वो एक बफर जोन के तौर पे अपना एक किरदार अदा करे। उसके अलावा यूक्रेन ये चाहता है, उसका एक सबसे बड़ा जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जिसका जिक्र बार बार यूक्रेन के पीस प्लान्स में होता है, जिसमें प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का 10 पॉइंट पीस प्लान है, जो बाद में उन्होंने उसको 10 पॉइंट पीस फार्मूला का नाम भी दिया। फिर अभी जब वो यूएस इलेक्शन से पहले जब उन्होंने अमेरिका का दौरा किया तो उसको अपने विक्ट्री प्लान का भी उन्होंने नाम दिया। तो उसका सबसे पहला स्ट्रेटेजिक पॉइंट ये है कि रशियन फोर्सेस जो हैं वो
جتنی بھی یوکرینین ٹیریٹری کے اوپر انہوں نے اپنا قبضہ جمایا ہے ابھی تک، تو یوکرین کے مطابق سب سے پہلے رشیا کو اپنا جو کنٹرول ہے وہ کمپلیٹلی ریلنکوش کرنا ہوگا، اور یوکرین کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اس کو مکمل طور کے اوپر ری انسٹیٹ کرنا ہوگا، بشمول کرائمیا جو کہ سن 2014 کے اندر رشیا نے اس کو اپنے ساتھ انیکس کیا تھا۔ تو اس طرح کی جو اسٹریٹجک پوزیشننگ ہے یا اس طرح کے جو کنسولیڈیٹڈ پوائنٹس ہیں، ان کی وجہ سے رشیا اور یوکرین جو ہیں وہ کسی بھی طور پہ کوئی پیس سیٹلمنٹ کے اوپر نہیں آ رہے ابھی تک۔ اس کے علاوہ جو بیٹل فیلڈ کے اوپر ایک وار آف اٹریشن چل رہی ہے جس کے اندر گینز سبسٹینشلی اتنے سگنیفیکنٹ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی جارحیت اور لڑائی اور اسکیلیشن جو ہے وہ کنٹینیوسلی پرپیچویٹ کرتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے کوئی سگنیفیکنٹ اسٹریٹجک ایڈوانٹیج کسی بھی سائڈ کو حاصل نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے دونوں سائڈز یہ ابھی تک کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو ایک اسٹریٹجک ایڈوانٹیج بیٹل فیلڈ میں حاصل ہو، جس کو وہ پھر نیگوشیشن یا پولیٹیکل ٹیبل کے اوپر اپنے فیور میں کیش کروا سکیں۔ یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو ریسنٹ ڈیسیژن ہے جس میں انہوں نے یوکرین کو اپنے ملٹری اسسٹنس پروگرام کے انڈر جو لانگ رینج میزائلز کو مکمل طور پہ ڈیپ انسائڈ آف رشین ٹیریٹری اٹیک کرنے کی جو اجازت دی ہے، اسپیشلی ATACMS ٹائپ کے ویپنس کو، اس کی وجہ سے جو وار کے ڈائنامکس ہیں ان کے اوپر بھی بہت نیگیٹو ایفیکٹ پڑے گا، اسپیشلی فار رشیا، کیونکہ یہ یوکرین کو انیبل کر دے گا کہ وہ اسٹریٹجک، آپریشنل اور ٹیکٹیکل اور ٹیکنیکل سگنیفیکنس رکھنے والے رشین ایسٹس اور اس کی سپلائی لائنز اور اس کی سپلائی چینز اور اس کے ڈیپوز کو افیکٹولی ٹارگٹ کر سکے گا، جو کہ اس کی وار ایفرٹس کو بہت زیادہ کرٹیل کرنے میں یوکرین کی مدد کرے گا۔ اس کے علاوہ جو کہ پیسفل نیگوسیشنز کی طرف جو تھوڑی بہت بھی پیش رفت ہو رہی ہے، اس طرح کی ڈیسیژن کے بعد جب ایسکیلیشن ہوگی تو وہ پیس سیٹلمنٹ یا پیس نیگوسیشنز کے لیے بہت ہی نیگیٹو ثابت ہوگی، اور اس کانفلکٹ کو پولیٹیکلی سیٹل کرنے میں اور زیادہ دشواریاں جو ہیں وہ لاحق ہو جائیں گی۔ رشیا نے ابھی ریسنٹلی اپنا نیوکلیئر ڈاکٹرائن جو ہے اس کو ماڈیفائی کیا ہے، اور اس کے اندر اس نے اپنا جو تھریش ہولڈ ہے وہ نہایت ہی ایمبیگوس اور ریڈیوس کر دیا ہے، جس کے اندر جو نیوکلیئر ایسکیلیشن ہے یا نیوکلیئر ریٹیلیٹری اسٹرائک ہے یا کوئی بھی نیوکلیئر قسم کا نیوکلیئر ساخت کا کوئی بھی حملہ ہے، اس کی پروبیبلٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جو ریڈ لائن رشیا نے اپنے لیٹسٹ نیوکلیئر ڈاکٹرائن میں جو ہائی لائٹ کی ہے، اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ نیوکلیئر اسٹرائک کریں گے اگر کوئی بھی کرٹیکل تھریٹ جو ہے وہ رشین ٹیریٹری، پرسنل یا انٹرسٹ کو لاحق ہوگا۔ اب یہ ایک گوریلا آپریشن سے لے کر ایک بایولوجیکل ویپنز یا ایٹامک اٹیک تک ساری چیزوں کو اسپیکٹرم کے اندر وہ چیز کور کرتی ہے، تو اس سے پروبیبلٹی آف نیوکلیئر ایسکیلیشن بہت بڑھ جاتی ہے۔ لیکن ویسٹ کے اندر بہت زیادہ جو آتھرز یا ایکسپرٹس یا پالیسی میکرز ہیں، وہ پوٹن کے، اس کے علاوہ جو ان کے سیکیورٹی کاؤنسل کے جو ہیڈ ہیں دمیتری میدویدیو، اس کے علاوہ ان کے فارن منسٹر کے اسٹیٹمنٹس یا ان کے ڈیفنس منسٹر کے جو ریگولر اسٹیٹمنٹس آتے ہیں، وہ کافی ایسکیلیٹری ہیں، اور انہوں نے بار بار اس چیز کا خدشہ کیا ہے کہ اگر نیٹو ٹروپس یا US ٹروپس جو ہیں وہ ڈائریکٹلی انوالو ہوتے ہیں اس جنگ میں، یا ان کے آپریٹڈ ویپنز جو ہیں وہ ڈیپ انسائڈ رشین ٹیریٹری میں ٹارگٹس کو اٹیک کرتے ہیں، تو یہ رشیا کے لیے کافی ساری اس طرح کی جو ہے ریڈیوسڈ ریڈ لائنز ہیں، جو کہ اگر کراس ہو گئیں تو اس کا بہت زیادہ امکان ہے کہ رشیا جو ہے وہ نیوکلیئر ساخت کے ویپنز کو کام میں لا کے اپنے ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور اپنے نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ کو ڈیفینڈ کرے گا۔ US نے اپریل سن 2022 سے لے کر اپریل سن 2024 تک تقریباً $45 ارب کی ملٹری ایڈ اور $3.9 ارب کی ہیومینیٹیرین اسسٹنس جو ہے وہ یوکرین کو پرووائڈ کی ہے۔ اس کے علاوہ یورپین یونین نے $46 ارب تک کی ملٹری اسسٹنس ابھی تک یوکرین کو پرووائڈ کی ہے، اور اس کے علاوہ $1.1 ارب تک کی ہیومینیٹیرین اسسٹنس انہوں نے یوکرین کو پرووائڈ کی ہے، جس کا یہ مطلب ہے کہ انٹرنیشنل انوالومنٹ آن بہاف آف یوکرین آلریڈی اس کانفلکٹ میں ہو رہی تھی۔ جہاں تک تعلق ہے نارتھ کورین سولجرز کا یوکرین کے بیٹل فرنٹ میں فائٹ کرنے یا لڑنے کا تعلق جو ہے، ابھی تک رشیا نے ان کلیمز کو ریجیکٹ کیا ہے، آلدو ایک اسٹریٹجک جو کہ ایگریمنٹ ہے، ملٹری یا ڈیفنس ایگریمنٹ جو ہے وہ کافی دہائیوں بعد اس سال رشیا اور نارتھ کوریا کے بیچ میں سائن ہوا ہے، اور ویسٹ کی طرف سے یہ ایلیگیشنز لگائے جا رہے ہیں کہ تقریباً 11,000 نارتھ کورین ٹروپس یا سولجرز جو ہیں وہ رشیا کے اندر
ٹریننگ حاصل کر کے یوکرین کے بیٹل فرنٹ میں لڑے بھی ہیں اور ادھر انہوں نے ان کی ڈیتھس بھی ہوئی ہیں, ان کا اکوپمنٹ اور ان کی ویڈیوز بھی بنائی گئی ہیں, لیکن رشیا نے ابھی تک اس چیز کو ڈینائی کیا ہے. لیکن ان کی انوالومنٹ اس کانفلکٹ کے اندر جو ہے وہ فردر ایسکیلیشن کا باعث بنے گی. اس کے علاوہ انٹرنیشنلائزیشن آف دس کانفلکٹ جو ہے وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گی, کیونکہ ایک سائڈ سے تو انٹرنیشنل انوالومنٹ آلریڈی تھی, لیکن اب روس کی طرف سے اسپیشلی ایرانی ڈرونز کا استعمال, اس کے علاوہ ہندوستان سے جو اسلحہ جو ہے, جو کہ ایمونیشن جو ہے, وہ اس کی بھی کچھ ایلیگیشنز لگیں کہ یوکرین کے اندر وہ بیٹل فیلڈ کے اندر ملے جو کہ رشین ایسٹس کے خلاف استعمال ہوئے. اور اب نارتھ کوریا کے اپنے ٹروپس اور اپنی آرمز اور ایمونیشنز رشیا کو پرووائڈ کرنا, یہ فردر اس کانفلکٹ کی انٹرنیشنلائزیشن کا جو ہے وہ ثبوت ہے, اور یہ آنے والے وقتوں میں اور زیادہ پیسفل نیگوسیشن یا پیسفل سیٹلمنٹ اس کانفلکٹ کے لیے بہت زیادہ دشواری کا باعث بنے گی, اور زیادہ اسٹیک ہولڈرز کے انوالومنٹ کے بعد اس ایشو کا ریزالو ہونا اور بھی زیادہ دشوار ہو جائے گا. آفٹر پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ جب وہ آفس ازیوم کریں گے تو اس کے بعد جو کہ ان کے کیمپین کے بیانات کے حساب سے میری رائے کے مطابق یہ کانفلکٹ جو ہے یہ بہت جلد اپنی ریزولوشن یا اپنے حتمی انجام تک ضرور پہنچے گا, لیکن یہ ابھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس ریزولوشن کا جو اونٹ ہے وہ کس کروٹ کو بیٹھے گا. موسٹ پرابلی جو مجھے جو نظر آ رہا ہے اس کے اندر جو پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہوگی یا نیگوسیشنز ہوں گی وہ انیشیٹ ہونے کا بہت قوی امکان ہے آفٹر پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ آفس ازیوم کریں گے جنوری میں. وہ سب سے پہلے ایک ڈائریکٹ پولیٹیکل نیگوسیشنز اوپن کریں گے رشیا کے ساتھ ڈائریکٹلی, جس کے اندر وہ سب سے پہلے یہ کوشش کریں گے کہ روس کے ساتھ امریکہ کے اپنے دو طرفہ تعلقات جو ہیں ان کو ہموار کیا جائے. پھر اس کے بعد وہ ایک بہتر پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ رشیا کے ساتھ پولیٹیکل نیگوسیشن کریں یوکرین کے معاملے کے اوپر. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیانات کے مطابق یہ خدشہ ہوتا ہے کہ یوکرین کو بہت زیادہ پولیٹیکل کنسیشنز اپنی ٹیریٹوریلی اور اسٹریٹجیکلی وہ کمپرومائز ان کو کرنا پڑے گا اگر وہ ایک پیسفل پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے اوپر راضی ہوتے ہیں, جو کہ امریکہ کی پشت پناہی یا امریکہ کے آشرواد کے ساتھ جو کہ امپلیمنٹ ہوگا یا سامنے مینیفیسٹ ہوگا. تو اس میں سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوکرین کو بہت زیادہ کنسیشنز کرنی پڑیں گی, جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پہلے بھی اپنے کافی سارے اسٹیٹمنٹس اور بیانات میں جس چیز کا یا جس خدشے کا انہوں نے اظہار پہلے بھی کیا ہے. لیکن اس کے بعد ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ پوٹن رشیا کی طرف سے انہوں نے بھی ایک کبھی ریسنٹ بیان دیا ہے کہ وہ بھی پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ انہوں نے اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ ہی از ولنگ کہ یوکرین کے معاملے کے اوپر وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ جو ہے وہ پولیٹیکل نیگوسیشنز کے لیے آمادہ ہیں, اور اگر یو ایس جو ہے وہ جینونلی اس چیز کو ریزالو کرنا چاہتا ہے تو رشیا جو ہے وہ مکمل طور پہ اس پیسفل نیگوسیشنز کا پارٹ بنے گا اور مثبت طریقے سے اس پیش رفت کی پشت پناہی بھی کرے گا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کے بعد آلدو یوکرین کو کافی زیادہ پولیٹیکل اور اسٹریٹجک نقصان شاید اٹھانا پڑ جائے, لیکن جہاں تک رشیا یوکرین کانفلکٹ کا تعلق ہے اس کے ریزولوشن کے بہت زیادہ قوی امکانات ہیں پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے آفس میں آنے کے بعد. تھینک یو فار واچنگ دا فل ویڈیو. آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا. سو اف یو وانٹ ٹو سپورٹ انڈیپینڈنٹ جرنلزم اینڈ واچ مور میننگ فل کانٹینٹ, پلیز سبسکرائب ٹو آور یوٹیوب چینل.